عید منانے سے پہلے ایک ایسے شخص کی کہانی سنیں جسے اس دنیا میں جنت کی خوشخبری دے دی گئی۔ مسجد نبوی کا پرسکون ماحول تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما تھے کہ اچانک خاموشی ٹوٹی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابھی تمہارے سامنے ایک شخص آئے گا اور وہ اہل جنت میں سے ہے۔ ذرا سوچیے اس وقت صحابہ کرام کی کیا کیفیت ہوگی۔ ہم سب جنت کے متلاشی ہیں، سب کی نظریں بےتابی سے دروازے کی طرف اٹھ گئیں۔ اتنے میں ایک انصاری صحابی اندر داخل ہوئے۔ ان کی داڑھی سے وضو کا پانی اب بھی ٹپک رہا تھا اور انہوں نے اپنے جوتے بائیں ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے، ایک بالکل عام سا خلیہ۔ اگلے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہی بشارت دی اور حیرت انگیز طور پر وہی انصاری صحابی دوبارہ داخل ہوئے۔ تیسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا اور مسلسل تیسری بار بھی وہی انصاری صحابی مسجد میں داخل ہوئے۔ 3 بار جنت کی بشارت۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سب دیکھا۔ ایک نوجوان صحابی کی بے چینی جاگ اٹھی۔ آخر اس شخص میں ایسا کیا خاص ہے جو ہم میں نہیں ہے؟ کیا یہ راتوں کو سوتا نہیں ہے؟ کیا یہ سارا مال اللہ کی راہ میں لٹا دیتا ہے؟ وہ ان انصاری صحابی کے پیچھے چل پڑے۔ وہ ایک بہانہ بنا کر 3 راتیں ان کے گھر گزار دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ رات بھر جاگ کر ان کا انتظار کرتے رہتے، لیکن جو انہوں نے دیکھا اس نے انہیں مزید الجھا دیا۔ وہ شخص رات کو کوئی بھی طویل تہجد نہیں پڑھتا تھا۔ وہ بس جب رات کو کروٹ بدلتا تو اللہ کا ذکر کرتا اور فجر کے لیے اٹھ جاتا۔ دن میں بھی کوئی غیر معمولی عبادت نہیں تھی، زبان پر بس اللہ کا ذکر اور بھلائی کا الفاظ تھے۔ 3 راتیں گزر گئی، کوئی پہاڑوں جتنا صدقہ نہیں، کوئی رات بھر کا قیام نہیں، تہجد نہیں۔ آخر کار حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہن آ گیا۔ انہوں نے سارا سچ بتا دیا اور ان سے پوچھا، اے اللہ کے بندے، میں نے تو آپ کو کوئی بہت بڑا عمل کرتے دیکھا ہی نہیں۔ آخر آپ کا راز کیا ہے کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار آپ کو جنتی قرار دیا؟ اس شخص نے سادگی سے سر ہلایا اور کہا، میرا عمل بس وہی ہے جو تم نے دیکھا۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مایوس ہو کر واپس پلٹنے لگے، لیکن جیسے ہی وہ مڑے اس انصاری صحابی نے انہیں پیچھے سے آواز دی اور کہا، عمل تو میرا بس وہی ہے جو تم نے دیکھا، لیکن ایک بات ہے، جب میں رات کو بستر پر جاتا ہوں تو میں اپنے دل میں کسی بھی مسلمان کے لیے کوئی کھوٹ، دھوکہ، حسد، کینہ یا بغض نہیں رکھتا، اور اللہ نے جسے جو کچھ بھی عطا کیا ہے میں اس پر کبھی کسی سے حسد نہیں کرتا۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے ساختہ فرمایا، یہی وہ چیز ہے جس نے آپ کو اس بلند مقام تک پہنچایا ہے، اور یہی وہ کام ہے جو ہم سے نہیں ہو پاتا۔ آج ذرا اپنے اندر جھانک کر دیکھیں، کیا کوئی ایسا شخص ہے جسے آپ نے اب تک معاف نہیں کیا؟ آپ کے دل میں اس کے لیے نفرت ہے، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے؟ کیا کسی کی کامیابی آپ کو اندر ہی اندر چبھتی ہے؟ ہم نے بھوک برداشت کی، پیاس سہی، راتوں کو جاگے، لیکن کیا ہم نے اپنے اندر کے اس تکبر، اس غصے اور اس نفرت کو مارا؟ اس عید پر ہم لوگوں سے گلے تو ملیں گے، چہروں پر مسکراہٹ بھی ہوگی، لیکن کیا وہ مسکراہٹ سچی ہوگی؟ کیا سینے کے اندر اب بھی کسی کے لیے کوئی شکایت، کوئی بغض، کوئی نفرت، کوئی کینہ، کوئی حسد چھپا ہوا ہے؟ یہ رمضان محض بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں تھا، یہ آپ کی ایک ٹریننگ تھی۔ یہ ٹریننگ تھی کہ آپ کے نفس کو جھکانے کی، آپ کی روح کو بیدار کرنے کی، آپ کے غصے کو پینے کی اور آپ کے اندر کی نفرتوں کو ختم کرنے کی۔ یہ مہینہ آپ کو یہ سکھانے آیا تھا کہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو کیسے معاف کرنا ہے، ان کی کیسے عزت کرنی ہے، کیسے ان سے محبت کرنی ہے۔ اگر اس پورے مہینے کی مشقت کے بعد بھی عید کا چاند دیکھنے تک ہم لوگوں کو دل سے معاف نہ کر سکے، اگر ہم آج بھی اپنے سینے میں نفرتوں کا بوجھ اٹھائے پھر رہے ہیں، تو یاد رکھیں، ہم نے جنت کا وہ سب سے سستا اور سب سے قیمتی ٹکٹ گوا دیا ہے جو اس انصاری صحابی کے پاس تھا۔ نمازیں اور روزے تو ہم رکھ لیتے ہیں، لیکن سب سے مشکل کام ایک صاف دل کے ساتھ جینا ہے۔ عید پر اپنے دلوں کو ہلکا کریں، ان سے گلے لگے جس سے آپ گلے نہیں لگے، معاف کریں، محبت بانٹیں اور ایک دوسرے کا احترام کریں۔ اے اللہ،
ہمارے دلوں کو بغض اور حسد سے اور نفرت سے پاک کر دے، اور ہمیں ہمارے اخلاق اور اپنی رحمت کے ذریعے جنت والوں میں شامل فرما۔ آمین۔ اپنی دعاؤں میں مجھے، میرے گھر والوں کو ضرور یاد رکھیے گا۔ میری طرف سے آپ کو، آپ کے تمام گھر والوں کو بہت بہت عید مبارک۔